ایوان میں بیٹھا ہر ایک شخص اس قوم کو اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے جس کا خواب ہم پچھلے 75 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ مگر افسوس کے ساتھ بدعنوانی کے تکیے پر محض خواب دیکھے جا سکتے ہیں، مقام حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ آج 75 سال بیت جانے کے بعد مجھے کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے فکر اور فہم سے ترقی کے وہ گوہر تلاش کر چکے کہ جس کی چمک ہماری نسلوں کے معدوم چہروں کو تابندہ کرے گی، مگر معذرت کے ساتھ ہماری فکر اور فہم نے وہ عفریت پالے ہیں جنہوں نے ہمارے چہروں پر اپنے ہولناک پنجوں سے فقط خراشیں چھوڑی ہیں۔ مجھے کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ہندو بنیے کے نظام کاروبار کو شکست دے چکے، مگر معذرت کے ساتھ ہمارے تاجروں کے گودام بھرتا اناج اسی نظام کی اگلی کڑی نکلا۔ مجھے کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ سماجی استحکام ہمارے چہرے کا غازہ اور معاشی ترقی ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، مگر معذرت کے ساتھ ہم اسی سماج کو گالی دے کر اس کی معیشت کو چاٹ چکے۔ بجلی اور گیس کے بلوں میں ناجائز اضافہ ہو یا ذخیرہ اندوزی کی روش، قبضہ مافیا کی استعماریت ہو یا اغوا برائے دامان ایوان عدل میں انصاف کا کاروبار ہو یا نظام تعلیم و صحت میں طبقاتی درجہ بندی، منصف انصاف کے پردے میں، تاجر تجارت کے پردے میں اور ڈاکٹر مسیحائی کے پردے میں معاشرے کے عارض پر وہ تھپڑ رسید کرتا ہے کہ جس کی چٹاخ آنے والی نسلیں محسوس کرتی ہیں۔ دفتر کے معمولی چپراسی سے لے کر اعلیٰ عہدیداروں تک، نظام انصاف کی کالی بھیڑوں سے لے کر جعلی عاملوں تک، سب کے سب اس بدعنوان منڈی کے بیپاری ہیں کہ مدارت کے بھوکے، امارت کے بھوکے، نظامت کے بھوکے، صدارت کے بھوکے، یہ گدی نشین اور مخدوم بھوکے، قناعت کی دولت سے محروم بھوکے، زمینوں پہ قابض یہ بھوکے وڈیرے، مکینوں پہ قابض یہ ڈاکو لٹیرے، ہوس جن کی پھر بھی اترتی نہیں ہے، کبھی بھوک بھوکوں کی مرتی نہیں ہے، کبھی بھوک بھوکوں کی مرتی نہیں ہے۔ صدر علی وقار ایوان حفظ و حرس کے دربانوں نے پچھلے 75 سال میں اس ملک کے ساتھ اتنا برا کیا کہ اب مزید کی گنجائش نہیں رہی۔ سو اب یہ نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ اب جو ہوگا وہ اچھا ہونا چاہیے۔ ذرا ان آنکھوں میں دیکھیے ذی وقار جن میں چمکتے ہوئے خواب کسی طمع اور لالچ کے محلات تعمیر کرنے کے نہیں بلکہ کثرت